وہ ایک یتیم بچہ تھا، اس کے چچا نے اس کی پرورش کی تھی۔ جب وہ بچہ جوان ہوا تو چچا نے اونٹ، بکریاں اور غلام دے کر اس کی حیثیت مستحکم کر دی تھی۔ اس نے اسلام کے متعلق کچھ سنا اور دل میں توحید کا شوق پیدا ہوا، لیکن چچا سے اس قدر ڈرتا کہ اسلام کا اظہار بھی نہ کر سکا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس گئے تو اس نے چچا سے کہا، مجھے برسوں انتظار کرتے گزر گئے کہ کب آپ کے دل میں اسلام جاگتا ہے اور کب آپ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن آپ کا حال تو پہلے دن والا ہے۔ میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں مسلمان ہوں۔ چچا نے جواب دیا، دیکھ، اگر تو محمد کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا، تیرے بدن پر چادر اور تہ بند تک بھی باقی نہیں رہنے دوں۔ اس نے جواب دیا، چچا جان، میں مسلمان تو ہوں گا، محمد کی اتباع تو قبول کروں گا، اب آپ کا جو دل ہے وہ کریں، جو کچھ میرے قبضے میں مال و زر ہے، بھیڑ بکریاں اور اونٹ ہیں، وہ آپ سب کچھ سنبھال لیجئے، اور میں اس چیز کو جانتا ہوں کہ آخر ایک روز یہ سب کچھ یہیں چھوڑ جانا ہے، اس لیے میں ان چیزوں کو دین کے آڑے نہیں آنے دوں گا۔ اس نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے بھی لوٹا دیے اور سب کچھ چچا کے حوالے کیا۔ پھر ماں کے پاس گیا تو ماں نے ایک چادر دی، اس نے چادر کے 2 حصے کیے، ایک کو تہبند بنایا اور ایک کو اپنے اوپر ڈالا اور مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ صبح صبح مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور مسجد سے ٹیک لگا کر نبی علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام جب مسجد میں آئے تو اسے دیکھ کر پوچھا کہ کون ہو؟ اس نے کہا کہ میرا نام عبد العزا ہے، فقیر و مسافر ہوں، طالب ہدایت ہوں، آپ کے در پر آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آج سے تمہارا نام عبد العزا نہیں عبداللہ ہے، اور پھر اس کا لقب پڑ گیا ذوالبجادین، اور وہ مشہور ہیں عبداللہ مزنی ذوالبجادین کے نام سے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارے قریب ہی ٹھہرو اور مسجد میں رہا کرو۔ یوں وہ عبداللہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گیا۔ نبی علیہ السلام سے صبح شام قرآن سیکھتا، پھر بڑے عجیب ذوق و شوق اور خوشی کے ساتھ قرآن کو پڑھا کرتا۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے اس کو بلند آواز سے ذکر کرتے دیکھا تو کہا کہ اس سے تو لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے، ایسے مت کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عمر، اس عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ کے آیا ہے۔ پھر وقت آیا کہ عبداللہ ذوالبجادین کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کے ایک دعا دے دی اور فرمایا، یا اللہ، میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ تو عبداللہ گھبرا اٹھا اور کہا، یا رسول اللہ، میں تو شہادت کا طالب ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ کے راستے میں نکلو اور پھر بخار آئے اور مر جاؤ تو تم تب بھی شہید ہو۔ تبوک پہنچے تو یہی ہوا، بخار ہوا اور انتقال کر گئے۔ بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عبداللہ کے دفن کی کیفیت دیکھی کہ رات کا وقت تھا، پہلے وہ حضرت بلال کے ہاتھ میں اترے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے ان کی لاش کو قبر میں اتارا، اور نبی علیہ السلام بھی ان کی قبر میں اترے، اور نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے کہہ رہے تھے کہ اپنے اس بھائی کو میں محمد کے قریب کرو، اور نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کی قبر میں اینٹیں رکھی اور پھر دعا فرمائی، اے اللہ، میں اس عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ یہ جملہ سن کر حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میرا دل کیا اس وقت کہ کاش اس عبداللہ کی جگہ پہ آج عمر کی میت۔ عبداللہ کی وہ قربانی مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ جتنی بڑی قربانی دو گے اتنا بڑا بدلہ پاؤ۔